السلام علیکم. ہاں جی جناب، تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے. یوں ہی ہنستے مسکراتے رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیں. میں ہوں آپ کی ایمان اور آپ کی خدمت میں کہانیاں لے کے آتی رہتی ہوں. آج بھی اسی گھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. کہانی کو آخر تک لازمی سنیے گا. یہ کہانی ثنا اور عدیل کی ہے. ثنا ایک سمپل سی لڑکی تھی. یونیورسٹی میں سب سے کوائٹ گرل اسے کہا کرتے تھے. کم بولتی لیکن جب مسکراتی تھی تو سب رک جاتے. ایک دن اس کی زندگی میں عدیل آیا، ایک نیا اسٹوڈنٹ. اس کا انداز کانفیڈنٹ تھا اور وہ ہر وقت ثنا کو آبزرو کرتا رہتا. کچھ دن گزرے، پھر عدیل نے ثنا سے لائبریری میں بات کی. تمہیں پتہ ہے تمہاری آنکھوں میں کچھ پرانا درد چھپا ہے. ثنا مسکرا کر چلی گئی، لیکن اس کے دل میں عجیب سی گرمی سی محسوس ہوئی. دن بدن وہ دونوں کلوز ہونے لگے. عدیل ہر وقت ثنا کے آس پاس رہتا اور جب ثنا اداس ہوتی تو وہ کہہ دیتا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے. ایک رات ثنا نے اسے فون کیا، روتی ہی آواز میں کہا، عدیل مجھے ڈر لگ رہا ہے، میرے کمرے میں کوئی ہے. عدیل نے کہا، میں آ رہا ہوں. جب وہ ثنا کے گھر پہنچا تو گیٹ بند تھا. اس نے کال کی لیکن فون بیڈ کے پاس بجا اور ثنا بیڈ پر سوئی ہوئی تھی، بالکل ٹھنڈی بے جان. دراصل ثنا کسی پرانے گاؤں میں رہتی تھی اور وہ پڑھائی کے لیے اس نے فلیٹ لے رکھا تھا اور وہ شہر میں منتقل ہوئی تھی. تو جب عدیل نے دروازہ کھولا تو دیکھا وہ بالکل بے جان اور اس کا جسم ٹھنڈا ہوا پڑا. وہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا. جب پولیس آئی، پولیس نے تفتیش کی. پولیس نے کہا ثنا کو دل کا دورہ پڑا ہے، وہ کل رات ہی مر چکی تھی. عدیل کچھ بول نہ سکا. وہ اس قدر صدمے میں آ گیا تھا. لیکن اس دن کے بعد ہر رات ثنا کے فون سے کال آتی تھی، عدیل تم نے کہا تھا نا تم ہمیشہ ساتھ رہو گے. عدیل کا چہرہ سفید پڑ گیا. وہ صرف اتنا کہہ سکا، میں بھی ساتھ ہوں، ثنا اب کبھی جدا نہیں ہوں گے. اس دن کے بعد عدیل بھی غائب ہو گیا. کسی نے اسے دوبارہ نہیں دیکھا. بس ثنا کی قبر کے پاس رات کو ایک آدمی کا سایہ دیکھا جاتا جو چپ کر کے کہتا ہے، میں واپس آ گیا ہوں ثنا. یہ کسی شخص نے دیکھا تھا. ثنا کی موت کے بعد عدیل بالکل بدل گیا تھا. وہ یونیورسٹی آنا چھوڑ چکا تھا. ہر وقت اس قبر پر جا کر بیٹھا رہتا جہاں ثنا دفن تھی. لوگ کہتے ہیں وہ پاگل ہو گیا ہے. ہر رات اس سے بات کرتا ہے جیسے وہ زندہ ہو. لیکن ایک رات سب کچھ بدل گیا. وہ نومبر کی ٹھنڈی رات تھی. عدیل ثنا کی قبر کے پاس بیٹھا تھا. چاند ادھورا تھا، ہوا سردی سے کانپ رہی تھی. اچانک اس نے سنا ایک ہلکی سی ہنسی. عدیل، وہ آواز بالکل ثنا کی تھی. اس نے ڈر کر ادھر ادھر دیکھا لیکن کوئی نہیں تھا. پھر ہوا چلنے لگی اور قبر کے آس پاس زمین تھوڑی سی ہلی. ثنا کا دوپٹہ زمین سے نکل کر عدیل کے پیروں کے پاس آ گرا. اس نے جھٹ سے اٹھا لیا. تم واپس آ گئی ہو ثنا، میں کبھی گئی ہی کہاں تھی. اس کے سامنے ثنا کھڑی تھی، لیکن وہ پہلے والی ثنا نہیں تھی. چہرہ سفید، آنکھیں کالی اور چیخ جیسی مسکراہٹ جو دل کو چیر دیتی ہو. عدیل کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹا. تم نے کہا تھا ہم کبھی جدا نہیں ہوں گے، اب میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. ثنا نے ہاتھ بڑھایا. اس کا ہاتھ ٹھنڈا، گیلا اور مٹی سے بھرا ہوا تھا. عدیل نے بنا سوچے پکڑ لیا. اس وقت قبر سے زوردار ہوا نکلی اور دونوں کے آس پاس دھول گھوم گئی. صبح جب قبرستان کا دروازہ کھلا، لوگوں نے دیکھا ثنا کی قبر کھلی ہوئی تھی اور اس کے اندر
2 ہاتھوں کے نشانات تھے۔ کسی نے دوبارہ اس قبر کو کھولا نہیں اور اس قبر کو بند کر دیا۔ ان دونوں نے ایک مثال قائم کی کہ محبت کبھی مرتی نہیں ہے، مر کے بھی ساتھ ہوتی ہے۔ نہ جانے وہ دونوں کہاں گئے، مر گئے، مگر وہ عدیل کو دفنایا نہیں گیا۔ عدیل اس قبر کے پاس سے ہی غائب ہو گیا۔ کیا پتا وہ قبر کے اندر ہے، یہ کہاں ہے، کوئی نہیں جانتا، مگر زیادہ تفتیش نہیں کی گئی اور اس قبر کو بند کر دیا گیا۔ آج بھی بہت کم لوگ ہیں جو وہ سن سکتے ہیں آواز، اور وہاں سے ایک آواز آتی ہے، اب ہم ہمیشہ ساتھ ہیں۔ اور ان کی قبر کو دیکھ کے یوں لگتا ہے جیسے اب وہ بہت خوش اور پر اعتماد ہے۔ مزید ایسی کہانیاں سننے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کو بہت بہت شکریہ۔